علاج اپنے مسائل کے حل کے لیے آپ معلوم کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، ہوتا ہے نا بعض اوقات مختلف قسم کی مختلف نوعیتوں کی پریشانیاں آ جاتی ہیں۔ اب ہر ایک کی نوعیت جدا جدا ہوتی ہے نا، کوئی بیمار ہے تو کوئی قرض دار ہے، کوئی گھریلو ناچاکیوں کا شکار ہے تو کوئی تنگ دست و بے روزگار ہے، کوئی نافرمان اولاد کی وجہ سے پریشان ہے، یا اللہ نہ کرے اگر آپ کے کام میں رکاوٹیں ہیں، جائز حقوق نہیں مل پا رہے، جاب نہیں مل پا رہے، رشتوں میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، اور اللہ نہ کرے اگر آپ میں سے، آپ کی فیملی میں سے، آپ کے گھر میں سے، آپ کے جاننے والوں میں سے، آپ کی برادری والوں میں سے کوئی بیمار ہے، یا اللہ نہ کرے کوئی آزمائش میں ہے، تو آپ اگر اپنے مسائل کے حل کے لیے اورات و وظائف جاننا چاہتے ہیں، روحانی علاج آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں، تو بالکل آپ کمنٹ کر دیجئے، میسیجز کر دیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کے میسیجز ہمیں موصول ہو جائیں گے، اور ہاتھوں ہاتھ کوشش ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ آپ کے جوابات دے دیے جائیں۔ اور الحمدللہ عز و جل ایک تعداد ہے جو اس وقت ہمارے ساتھ شامل ہیں، اور میسیجز کا بھی ماشاءاللہ عز و جل سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ تو آئیے بلا تاخیر ہم میسیجز کی طرف بڑھتے ہیں، کیونکہ وقت مختصر ہوتا ہے، اور نیت ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ کے روحانی علاج بیان کیے جا سکیں، زیادہ سے زیادہ آپ کے استخارے کیے جا سکیں۔ استخارے تو خیر اس وقت آج نہیں کیے جا سکیں گے، روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل آج ہم آپ کے بتانے کی کوشش کریں گے۔ یہ انہوں نے میسیج کیا ہے، محتشم ہیں، یہ کہتے ہیں کہ بھائی میرا نام رابعہ ہے، میں بیمار رہتی ہوں، پلیز استخارہ کر دیجئے۔ تو روحانی علاج ہم آپ کو بتا دیتے ہیں، روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ فجر کے فرض اور سنتوں کے درمیان 41 مرتبہ سورۃ الفاتحہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر آپ اپنے اوپر دم کر لیا کریں، اور پانی پر دم کر کے اس کا پانی پی لیا کریں، اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ اچھا، یہ میسیج کیا ہے اویس سلیم بھائی ہیں کہ میرا کزن ہے، اس کا استخارہ کرانا ہے اور کارڈ بھی کرا دیں۔ تو بالکل انشاءاللہ عز و جل کارڈ بھی کروا دی جائے گی۔ الحمدللہ عز و جل یہاں یہ عرض کر دوں کہ مجلس مکتوبات و اوراد عطاریہ کا یہ جو آفیشیل فیس بک پیج ہے نا، جس کے ذریعے آپ لائیو سلسلہ دیکھ رہے ہیں، اور ایک تعداد ہے جو ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہیں، تو اگر اس سلسلے کے دوران، ابھی اس وقت لائیو کے دوران اگر آپ کو جوابات بالفرض نہ دیے جا سکیں تو آپ نے مایوس نہیں ہونا، گھبرانا نہیں ہے۔ سلسلے کے بعد اس پیج پر جن کے میسیجز آ چکے ہیں، جنہوں نے کمنٹس کر دیے ہیں، تو سلسلے کے بعد انشاءاللہ عز و جل فرداً ایک ایک کو الحمدللہ عز و جل مجلس مکتوبات و اوراد عطاریہ کی طرف سے باقاعدہ رپلائی بھی دیا جائے گا، آپ کے استخاروں کے جوابات بھی دے دیے جائیں گے، روحانی علاج بھی آپ کے بیان کر دیے جائیں گے، اوراد و وظائف بھی آپ کو میسیج کر دیے جائیں گے اللہ پاک کی رحمت سے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں نا، ایک الحمدللہ خصوصیت ہے دعوت اسلامی کی، مجلس مکتوبات و اوراد عطاریہ کی، کہ اگر آپ نے مکمل پوسٹل ایڈریس بھی لکھا ہوگا نا، تو ماشاءاللہ عز و جل گھر تک آپ کے تعویذات وہ بھی پہنچا دیے جائیں گے۔ یہ محمد بلال ہیں، اپنے کام کے لیے انہوں نے کہا ہے، اب کیا کہا ہے بلال بھائی آپ نے کام کے حوالے سے، یہ تو بتایا نہیں آپ نے، بہرحال اللہ پاک آپ کے تمام معاملات حل فرمائیں۔ اچھا، یہ ہمارے چودھری اخلاق بھائی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ایک استخارہ کرانا تھا، کیا ہم اپنے نماز میں دل نہیں لگتا تو اس کے پیچھے کیا وجہ یہ ہو سکتی ہے؟ عروشہ بن نسرین یہ ان کا میسیج ہے۔ تو دیکھیں بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، بعض اوقات نماز میں توجہ نہیں ہوتی، اور صحبت کا بھی بہت بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔ تو اب آپ کیا کریں کہ عاشقان رسول کی صحبت اختیار کریں، عبادت میں دل لگنے کا، نماز میں دل لگنے کا روحانی علاج بھی آپ سماعت فرما لیں۔ آپ کو چاہیے کہ ہر نماز کے بعد اپنا سیدھا ہاتھ سینے پر رکھ کر 7 مرتبہ یا فتاحو، اللہ پاک کا یہ صفاتی نام ہے، یا فتاحو، یہ 7 مرتبہ آپ پڑھ لیا کریں، اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل آپ کا نماز میں، عبادتوں میں دل لگے گا۔ پریشانی کے حل کے لیے ضمیر قاضی بھائی یہ معلوم کر رہے ہیں کہ پریشانی کے حل کے لیے کیا کیا جائے۔ اولاً تو صبر کیا جائے، اور اس کا روحانی علاج بھی سماعت فرما لیں۔ اللہ نے اگر جب کوئی پریشانی آ جائے نا، کوئی اچانک آپ کا کوئی کام بگڑ جائے، کوئی رکاوٹ آ جائے، کوئی آزمائش آ جائے، کوئی مسئلہ حل نہیں ہو پا رہا، مختلف قسم کی پریشانی ہوتی ہیں، تو فوراً آپ شروع کر دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ آپ وظیفہ پڑھنا شروع کریں۔ یہ تو ایسا بہترین وظیفہ ہے کہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس وظیفے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی جن بلاؤں کو چاہے گا دور فرما دے گا آپ کے ہاتھوں ہاتھ، یعنی یوں سمجھیے کہ لمحوں کے اندر حالات بدل جاتے ہیں اللہ پاک کی رحمت سے۔ بالفعل اگر آپ بیٹھے ہیں، کوئی پریشانی والی بات سامنے آ گئی، اب کیا کریں؟
فوراً پڑھنا شروع کر دیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، انشاءاللہ عز و جل لمحوں کے اندر آپ کے حالات بدل جائیں گے۔ رشتے کے لیے بتا دیں اور اپنا گھر لینا ہے تو دو مسئلے آپ نے بیان کیے، اپنا ذاتی گھر ہو جائے، اس کے لیے تو ایک یہ وظیفہ ہے کہ یا سمیع 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرنا ہے۔ اور یہ جو وظیفہ آپ کو بتایا گیا، دوران وظیفہ پڑھنے کے دوران کوئی بات چیت بالکل نہیں کرنا، بغیر بات چیت اس عمل کو پورا کرنا ہے۔ جب عمل پورا ہو جائے تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ پاک عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ ہمارا اپنا گھر ہو جائے، اس کے اسباب پیدا ہو جائیں، تو اس کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے۔ رشتے کے لیے بھی آپ روحانی علاج سماعت فرما لیں، فجر کی نماز کے بعد 312 مرتبہ یا ذل جلال والاکرام یہ آپ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل نیک صالح رشتے نصیب ہوں گے۔ یہ محمد نوید بھائی ہیں، معلوم کر رہے ہیں کہ اولاد کا روحانی علاج یہ بتا دیجئے، تو حصول اولاد کے لیے آپ رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ علی بھائی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ السلام علیکم، مجھے غسل بہت زیادہ فرض ہو جاتا ہے، کوئی علاج بتا دیں، میں بہت پریشان ہوں، اس سے مجھے بہت زیادہ آزمائش ہوتی ہے۔ تو رات کو سونے سے پہلے شہادت کی انگلی سے اپنے سینے پر، اپنے دل پر یا عمر یہ لکھ کر آپ سجایا کریں۔ اچھا، اسی طرح کھانے پینے میں بھی احتیاط فرمائیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اچھا، یہ وظیفہ معلوم کرنے کے لیے کمنٹس کیجئے، ہمارے ماشاءاللہ عز و جل نوید بھائی نے یہ میسج کیا ہے، تو اب آپ کمنٹس بھی کر سکتے ہیں، روحانی علاج بھی آپ معلوم کر سکتے ہیں۔ اچھا، میرے سر میں بہت زیادہ میرے سر میں درد نہیں جا رہا، اس کے لیے بتا دیں۔ تو سر کا درد دیکھیں، اس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں نا، ایک تو نیند کی کمی ہے، نیند پوری نہیں ہوگی، آپ کے سر میں درد شروع ہوگا، زیادہ ٹینشن لیں گے، کسی چیز کے بارے میں زیادہ غور و فکر کریں گے، ہر وقت پریشان رہیں گے، تو اس وجہ سے بھی سر میں درد شروع ہو جاتا ہے نا۔ اچھا، سر میں تیل نہیں لگائیں گے، سر کے بال خشک ہو جائیں گے، دماغ خشک ہوگا، تو اس وجہ سے بھی سر میں درد ہوتا ہے۔ اچھا، بعض اوقات طبیعت کی خرابی کی وجہ سے بھی سر میں درد اٹھ جاتا ہے۔ یہ بہت ساری مختلف وجوہات بھی ہیں، اس پر غور کر لیں، جو آپ سے دور ہو سکتی ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کریں، اللہ کی رحمت سے مسئلہ حل ہو جائے۔ کوشش کریں کہ پہلی فرصت میں آپ میڈیسن کی طرف نہ جائیں، اگر علاج آپ کے ہاتھ میں آپ کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ عز و جل بغیر میڈیسن کے، بغیر دواؤں کے آپ کا مسئلہ حل ہو سکتا ہو تو حل کرنے کی کوشش کریں۔ اب سر میں درد ہے، اس کا روحانی علاج بھی سماعت فرما لیں۔ ایک تو سنت کے مطابق سر میں تیل ڈالنے کی عادت بنائیں، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ 7 مرتبہ سورۃ الناس پڑھ کر آپ دم کر لیں۔ اچھا، میری عمر 17 سال ہے، یہ ہمارے نعمان بھائی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ میری عمر 17 سال ہے اور میرے سر کے بال سفید ہو گئے، مہربانی فرما کر کوئی روحانی علاج بتا دیجئے جس سے میرے سر کے بال کالے ہو جائیں۔ ڈرنا چاہیے، جس کے سفید بال ہو جائیں نا، یہ بھی موت کا ایک قاصد ہے۔ بہرحال اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے۔ اس کی بھی دیکھیں مختلف وجوہات ہیں، نزلے کی وجہ سے، کچھ جسمانی طور پر ایسی بیماری کمزوری ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے سر کے بال سفید ہو جاتے ہیں۔ اچھا، بعض اوقات پانی کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، پانی کہیں پر میٹھا نہ ہو، کھارا پانی ہو، تو اس کی وجہ سے بھی بال سفید ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے۔ تو آپ سورۃ اللیل 41 مرتبہ پڑھ کر سرسوں کے تیل پر یا ناریل کے تیل پر دم کر دیں، اور یہ دم کیا ہوا تیل رات کو سونے سے پہلے سر کے بالوں میں لگا کر آپ نے سر کے بالوں کی خوب اچھی طرح مالش کرنی ہے۔ ماشاءاللہ نعمان بھائی 3 مرتبہ آپ نے میسیج کیا، کہ زیادہ میسیج جائیں گے تو جلدی ماشاءاللہ جواب مل جائے گا نا۔ بہرحال چلیں، آپ کو جواب مل گیا ہوگا، اور کافی دفعہ ماشاءاللہ میسیج کیے۔ یہ ضمیر قاضی بھائی یہ کہتے ہیں نافرمان اولاد کے لیے، گھر میں خیر و برکت کے لیے، بیماری سے شفا کے لیے استخارہ کر کے بتا دیں۔ تو جواب انشاءاللہ عز و جل استخارے کا ہم آپ کو دے دیں گے، وظیفہ آپ سماعت فرما لیں۔ نافرمان اولاد کے لیے یہ عمل آپ نے کرنا ہے کہ جب نافرمان بچے سو جائیں نا تو ان کے سرانے کھڑے ہو کر آپ نے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، اتنی آواز کے ساتھ کہ بچوں کی آنکھ نہ کھلے۔ آپ پڑھ لیں یا بچوں کی والدہ پڑھ لیں، بچوں کی بے جا ضد جو ہے نا، نافرمانی کی عادت جو یہ سب ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اچھا، یہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہماری مجلس کی طرف سے یہ آپ کو وظیفہ بھی یہ آپ کو واٹس ایپ کر دیا جائے، آپ اپنا نمبر بھی سینڈ کر دیجئے، اور اس میں کمنٹس کر دیا جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ یہ پھر بھی نعمان بھائی کا میسیج آیا کہ عمر 17 سال ہے، سر کے بال سفید ہو گئے، روحانی علاج آپ کا بیان کر دیا گیا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ کاپی پیسٹ کر رہے ہیں آپ۔ چلیں، بہرحال اللہ پاک آسانی فرمائے، جواب مل گیا پھر آپ کا ماشاءاللہ، پھر دوبارہ تقریباً 6-8 مرتبہ میسیج آ گیا ہے۔ اچھا، یہ شوگر لیول لو ہو رہا ہے، نیند نہیں آ رہی، کچھ راہیل بھائی ہیں، اور یہ راہیل خان نام ہے ان کا نام۔
تو شوگر اگر کسی کی بڑھ جائے یا لو ہو جائے تو اس کے لیے دیکھیں قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا، یہ آیت قرآن صبح و شام 3 مرتبہ پڑھ کر آپ اپنے اوپر دم کریں، پانی پہ دم کر کے پئیں، اللہ کی رحمت سے شوگر آپ کی نارمل ہو جائے گی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو بھی انشاءاللہ عز و جل یہ وظیفہ وہ کمنٹس کر دیا جائے گا، بھیج دیا جائے گا۔ اور ہمارا یہ شان باسط بھائی ہیں، ہمارا دکان انکل نے کھا لیا، دکان کھا لیا یعنی قبضہ کر لیا ہوگا، دکان پہ قابض ہو گئے ہوں گے، دے نہیں رہیں گے، تو اپنا جائز حق وصول کرنے کے لیے آپ نے ایک عمل کرنا ہے، وہ یہ کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ 2 صفاتی نام یا مذل یا معز، یہ 75 مرتبہ آپ نے پڑھیں گے اول و آخر درود پاک کے ساتھ۔ اچھا 75 مرتبہ پڑھ کر آپ سجدے میں جا کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں کہ یا اللہ پاک غیب سے اسباب پیدا فرما، خیر و عافیت کے ساتھ میری دکان مجھے واپس مل جائے، میرا حق مل جائے، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کی یہ دکان مل جائے گی۔ یہ احمد رضا ہیں، استخارے کے حوالے سے معلوم کریں گے، استخارے کا طریقہ بتا دیجئے۔ تو مدنی پنصورہ کا میں یہ صفحہ نمبر 280 پر استخارے کا مکمل طریقہ لکھا ہے نا، کافی 2 رکعت نفل پڑھنی ہوتی ہے رات کو سونے سے پہلے، پھر اس کی ایک مخصوص دعا ہے، وہ دعا پڑھی جاتی ہے، پھر جو آپ کا مسئلہ ہے وہ آپ ذہن میں رکھ کر آپ بغیر بات چیت کیے سو جائیں، پھر خواب میں آپ کو اشارہ مل جائے گا کہ اگر کوئی سفید چیز نظر آتی ہے، کوئی سبز چیز نظر آتی ہے، یا دل لبھانے والی کوئی ایسا منظر نظر آ جاتا ہے کہ آپ کو حسین دلکش مناظر ہوتے ہیں جس کی طرف بندہ مائل ہو جاتا ہے، اس طرح کے مناظر نظر آئے تو اب وہ سمجھیں کہ وہ کام آپ کے حق میں بہتر ہے۔ اور اگر کوئی اپنا سرخ چیز، کوئی کالی چیز، یا کوئی ایسا اللہ نہ کرے آگ نظر آ گئی، خون نظر آ گیا، تو ایسی چیز کے بندہ جس سے خوف کھا جاتا ہے، ڈر جاتا ہے، اس طرح کے معاملات نظر آئے تو اب سمجھیں کہ وہ کام بہتر نہیں ہے۔ تو بہرحال استخارے کا یہ تو مختصر موٹی موٹی چیزیں میں نے آپ کو عرض کی، اب مدنی پنصورہ کے صفحہ نمبر 280 پر مکمل طریقہ لکھا ہوا ہے، یہ کوشش کریں گے کہ ہماری مجلس کی طرف سے یہ بھی آپ کو بھیج دیا جائے۔ اچھا یہ ایک ہمارے خان پھیرر بھائی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ میری بیوی مجھ سے محبت بہت کم کرتی ہے، ایسا کوئی آسان سا وظیفہ بتا دیجئے کہ مجھ سے محبت کرنے لگے۔ لیکن وجوہات پر بھی غور کر لیں کہ آپس میں نا اتفاقی کیوں ہو رہی ہے، محبت کیوں نہیں ہو پا رہی، آپس میں لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے یہ آپس میں دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں نا۔ ایک کام کرنا ہے آپ نے، جب بھی لڑائی جھگڑے کی کیفیت ہونا تو اپنی زبان دونوں دانتوں کے درمیان دبا لینی ہے آپ نے، صحیح ہے؟ ایک تو زبان دونوں دانتوں کے درمیان دبا لیں، اور دوسرا یہ کہ جب معاملہ تھوڑا بہتری کی طرف آئے نا، اور کچھ بولنا نہیں، عفو درگزر کے ساتھ کام لینا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک عمل آپ سماعت فرما لیں، یہ رات کو سونے سے پہلے آپ نے کرنا ہے، جب سونے کے لیے بستر پر جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے 2 صفاتی نام ہیں، یا مانع یا معطی، یہ 20 مرتبہ آپ پڑھ لیا کریں تو انشاءاللہ عز و جل آپس میں محبتیں پیدا ہو جائیں گی۔ یہ کبتائیہ شوکت بھائی ہیں، کبتیہ شوکت، یہ کہتے ہیں کہ اچھے رشتے کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ شروع میں 2-3 مرتبہ بتایا جا چکا ہے، تو آپ چاہیں تو ریپیٹ میں سلسلے میں دیکھ لیجئے گا۔ اچھا چہروں کے دانوں کا، نبیل ظفر بھائی ہیں کہ کہتے ہیں کہ چہروں کے دانے کا کوئی وظیفہ بتا دیں۔ اب چہرے بھی ہوتا ہے بعض اوقات دانے نکل آتے ہیں جسم پر، اب گرمی دانے کسی کو نکل آئے، پھوڑے پھنسیاں نکل آئیں، گرمیوں میں تو آم کا سیزن اب مزید بڑھتا جا رہا ہے تو دانے بھی نکلیں گے، تو اب کیا کریں؟ تو ایک عمل آپ نے کرنا ہے نا، اب بالخصوص چہروں کے دانے کے حوالے سے آپ نے کہا نا، کسی کے چہرے پر دانہ نکل آئیں، کالے دھبے نکل آتے ہیں، نشانات پڑ جاتے ہیں چہروں پر، تو چہرے کے دانے کے لیے آپ نے کام یہ کرنا ہے، یہ وظیفہ پڑھیں، یا رقیبو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ صفاتی نام ہے، یا رقیبو، یہ آپ 3 مرتبہ پڑھیں، اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے یہ آپ چہرے پر پھیر لیں۔ یہ تو مطلقاً دانوں کا ہوا۔ اب اسی طرح بعض اوقات چہرے پہ کالے کالے داغ دھبے اس طرح کی وہ نشانات پڑ جاتے ہیں، تو ہر نماز کے بعد آپ نے 15 مرتبہ یا نورو پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پہ دم کر لینا ہے، دم کر کے اپنے چہرے پر آپ دونوں ہاتھ پھیر لیں، انشاءاللہ عز و جل چہروں کے دانے وغیرہ ختم ہو جائیں گے۔ اچھا یہ مزید ثقلین برکاتی، حضرت فاسی کے مولین کی تعظیم کرنا کیسا ہے؟ یہ تو دارالفتہ اہل سنت کا جو الحمدللہ عز و جل لائیو سلسلہ ہوتا ہے ثقلین بھائی، اس میں آپ معلوم کر لیں شرعی حکم کیا ہے۔ تو
تو شرعی حکم وہاں پر بتا دیا جائے گا آپ کو. یہاں پر آپ صرف روحانی علاج معلوم کر سکتے ہیں, اوراد و وظائف, ذکر و اذکار آپ معلوم کر سکتے ہیں. اچھا السلام علیکم, یہ ہمارے رجب علی اشرفی بھائی ہیں, کہتے ہیں کہ عبادت میں دل نہیں لگتا, کوئی ایسا آسان سا وظیفہ بتا دیں کہ عبادت میں دل لگ جائے, خشوع و خضوع پیدا کرنے کی کوشش کریں. عبادت میں دل لگنے کے لیے میں نے شروع میں بھی بتایا تھا کہ سیدھا ہاتھ سینے پر رکھ کر یا فتاحوں ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھ لیا کریں, عبادت میں دل لگ جائے گا. ابتسام ملک بھائی ہیں, کام میں مشکلات ہیں, پیسے نہیں مل رہے, لوگوں سے بہت زیادہ رقم رک گئی ہے, اس کے لیے بھی کوئی وظیفہ بتا دیں. اگر آپ نے اپنی رقم لینی ہو نا, کسی کو پیسے دیا وہ دے ہی نہیں رہا واپسی, کسی کو ادھار پیسے دیا وہ پیسے نہیں دے رہا, کاروبار کے اندر بزنس کے اندر کسی کو ہم پیسے دیتے ہیں لگانے کے لیے, انویسٹ کرتے ہیں, اچھا اب وہ پیسوں پر قابض ہو جاتا ہے, واپس سے نہیں کر رہا ہوتا. اس طرح کے معاملات اگر کسی کے ساتھ ہوں, اپنی پھنسی ہوئی رقم حاصل کرنے کا وظیفہ, اپنی پھنسی ہوئی رقم حاصل کرنے کا وظیفہ, یہ آپ نوٹ فرما لیں. عصر کی نماز کے بعد نماز عصر قبلہ رو بیٹھ کر یا اللہ یا رحمان یا رحیم, یا اللہ یا رحمان یا رحیم, یا آپ کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں. اور جیسے ہی غروب آفتاب ہو تو اب سلسلہ موقوف کر دیجئے, دعا ختم کر دیجئے اذان مغرب کے ہوتے ہی, اور جمعہ کے دن لازمی یہ عمل کریں, تاحصول مراد یہ عمل کیجئے. اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل آپ کی پھنسی ہوئی رقم آپ کو مل جائے گی. اچھا یہ کہتے ہیں محمد نوید بھائی ہیں کہ دوبارہ ماشاءاللہ آپ نے ایک اور میسیج کر دیا نا, کہ میرے ابو کے نکسیر بہت نکلتی ہے, کوئی 10 سال سے علاج کروائیں مگر کوئی فرق نہیں پڑتا, گرمی میں بھی اور سردی میں بھی نکسیر پھٹ جاتی ہے, یعنی ناک سے خون نکل جاتا ہوگا. دیکھیں اگر کسی کی نکسیر یہ پھٹ جائے نا, آپ نے ایک کام کرنا ہے. اب آپ کیا کریں گے, والد صاحب کی نکسیر پھٹتی ہے نا, ناک سے خون نکلتا ہے, تو شہادت والی انگلی سے والد صاحب کے پیشانی پر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا شروع کرنی ہے. شہادت والی انگلی سے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں, لکھتے لکھتے آتے آتے یہاں پر ناک کے نوک پہ آ کر یہ روک دیں, مکمل کر دیں بسم اللہ. آپ دیکھیں اس عمل کی برکت سے نکسیر رک جائے گی انشاءاللہ, نہیں نکلے گی, خون نہیں نکلے گا ناک سے اللہ پاک کی رحمت سے. تو اس کے مطابق آپ نے عمل کرنا ہے. اچھا یہ نعمان بھائی ہیں, پھر آپ نے میسیج کر دیا ایک اور کہ میرا نہ پڑھائی میں دل نہیں کرتا, مہربانی فرما کر کوئی روحانی علاج بتا دیں جس سے میں دل لگا کر پڑھ سکوں نا. پڑھائی میں دل نہیں لگتا تو کھیل کود کی طرف, دیگر چیزوں کی طرف آپ کا دھیان زیادہ جاتا ہوگا. بہرحال اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے. پڑھائی میں دل لگنے کے لیے آپ عمل کرنا ہے. آپ نے یا اللہ یا رحمان کیا آپ پڑھیں گے 101 مرتبہ پڑھ کر, اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ یہ پئیں, اور دن میں 5 مرتبہ یہ عمل آپ نے کرنا ہے. انشاءاللہ عز و جل پڑھائی میں دل لگنا شروع ہو جائے گا. اچھا یہ راحل خان بھائی ہیں, دوبارہ آپ کا میسیج آیا اور جواب آپ کو دیا جا چکا ہے کہ شوگر لیول اور نیند کا مسئلہ ہے, اور یہ جواب آپ کو دیا جا چکا ہے نا, پھر آپ کا دوبارہ یہ میسیج آ چکا ہے. تو اب انشاءاللہ جن کے میسیج آ رہے ہیں, جن کو جواب نہیں مل پا رہے ہیں نا, جوابات اللہ کی رحمت سے سلسلے کے بعد سب کو ایک ایک کو دیے جائیں گے. اس سے پہلے بھی الحمدللہ عز و جل اس پیج پر جتنے بھی ہمارے سلسلے ہوئے ہیں لائیو, ہر ایک کو الحمدللہ عز و جل مجلس مکتوبات و اوراد اتاریہ کی طرف سے فرداً آپ کو پرسنل انشاءاللہ جوابات بھی دے دیے جائیں گے, اور آپ کو الحمدللہ عز و جل روحانی علاج بیان کیے جائیں گے, آپ کے اوراد و وظائف بھی بیان کیے جائیں گے, اور جو بھی آپ کے معاملات ہوں گے, اگر آپ فرمائیں گے کہ ہمیں گھر بیٹھے تعویذات مل جائیں تو وہ بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کے بھیج دیے جائیں گے. اچھا یہ نام ہے کہ میں ہر میسیج کرتی ہوں, میرا میسیج کو شامل نہیں کیا جاتا, قد میں اضافے کے لیے وظیفہ بتا دیجئے. تو قد بڑھانے کے لیے کیا وظیفہ پڑھا جائے, تو اس کے لیے روحانی علاج سماعت فرما لیجئے. روحانی علاج یہ ہے کہ 1000 مرتبہ یا حیو, اللہ پاک کا یہ صفاتی نام ہے, یا حیو 1000 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر آپ اپنے اوپر دم کریں, پانی پہ دم کر کے پئیں, تا حصول مراد آپ نے عمل جاری رکھنا ہے. انشاءاللہ عز و جل آپ کا قد بڑھ جائے گا. اچھا علی محمد بھائی ہیں, میں بیمار ہوں, 15 دن ہو چکے ہیں, بخار جان نہیں چھوڑ رہا. بخار کے لیے 15 دن ہو چکے ہیں, اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے. آپ دیکھیں جتنے بھی ہیں نا, میں ایک بار سب کو عرض کرتا چلوں کہ اوراد اتاریہ کے بستوں سے بھی آپ رابطہ کریں, بخار کے لیے, دیگر امراض سے حفاظت کے لیے, قد بڑھانے کے لیے, رشتوں میں رکاوٹیں دور ہونے کے لیے, نیک صالح رشتے ملنے کے لیے, حصول روزگار کے لیے, جاب کے لیے, ملازمت میں آسانی کے لیے, دیگر امراض سے حفاظت کے لیے, گھر میں, دکان میں, کاروبار میں, آفس میں برکت کے لیے الحمدللہ عز و جل تعویذات اتاریہ فی سبیل اللہ دیے جاتے ہیں. تو آپ رابطہ کر کے فی سبیل اللہ تعویذات بھی حاصل
کر سکتے ہیں۔ بخار سے حفاظت کا بھی وظیفہ آپ سماعت فرما لیجیے۔ یہ ہمارے علی محمد بھائی ہیں، آپ نے ماشاءاللہ عز و جل میسیج کیا ہے، اگر کسی کو بخار ہو، اب بخار سردیوں کا ہے، گرمیوں کا ہے، بخار کے لیے بھی کچھ روحانی علاج ہیں، وہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے رسالہ بیمار عابد میں یہ بخار کے کئی روحانی علاج آپ نے تحریر فرمائے۔ صفحہ نمبر 52 پر یہ الحمدللہ عز و جل بخار کے روحانی علاج لکھے ہوئے ہیں کہ بخار والے کو چاہیے کہ کثرت کے ساتھ بسم اللہ الکبیر یہ پڑھتا رہے۔ اچھا، یہ منیب جٹ بھائی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ استخارے کے لیے میسیج کیا ہے، استخارے آپ جواب انشاءاللہ عز و جل دے دیا جائے گا۔ نعمان بھائی نے ماشاءاللہ شکریہ کا میسیج کیا ہے، اور قد میں اضافے کے لیے بتا دیجئے۔ جی ابھی بتا دیا گیا قد میں اضافے کے لیے۔ اچھا، برے کاموں سے نجات کے لیے اور اچھے کاموں کی طرف آ جاؤں، اس کے لیے کوئی روحانی علاج بتا دیں۔ علی بھائی نے میسیج کیا ہے۔ تو صحبت کا عمل دخل ہے، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں گے، ان کے ساتھ وقت گزاریں گے تو اچھے کاموں کی طرف آ جائیں گے، بروں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو برے کاموں کی طرف لگ جائیں گے۔ تو بروں کی صحبت سے بچنا ہے اور عاشقان رسول کی صحبت اختیار کرنی ہے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہونا ہے۔ تو اس کے لیے ایک عمل بھی سماعت فرما لیں، آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا خبیرو یا خبیرو یہ پڑھتے رہا کریں۔ اچھا، تھائرائیڈ کے لیے کوئی روحانی علاج بتا دیں، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ بڑے تھائرائیڈ میں گلے کے اندر گلٹیاں نکل آتی ہیں، رسولیاں ہو جاتی ہیں، گلا پھول جاتا ہے، اس طرح کی آزمائش ہوتی ہے تھائرائیڈ میں، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ میں آپ کو ایک خیر خواہی کی نیت سے مشورہ بھی دوں گا، اوراد عطاریہ کے بستے سے رابطہ کیجئے۔ یہ عاشق خان بھائی ہیں، انہوں نے میسیج کیا ہے، تو میرا آپ کو مشورہ ہے کہ آپ اوراد عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کریں۔ اس کا پورا ایک علاج ہے، روحانی علاج، پیلوٹوں کا کورس ہوتا ہے، کارڈ کا عمل کیا جاتا ہے، دیگر تعویذات کا بھی سلسلہ ہوتا ہے، تو آپ فی سبیل اللہ تعویذات بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ وظیفہ آپ سماعت فرما لیں، آپ نے لا الہ الا اللہ یہ 46 ٹائمز 46 مرتبہ پڑھ کر اپنے گلے پہ دم کرنا ہے، پانی پہ دم کر کے پینا ہے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اچھا، ہجر مدینہ کے لیے کوئی عمل بتا دیں، فاطمہ میمن ایسے بھی ہیں ماشاءاللہ عز و جل جو حاضری مدینہ کے لیے بھی روحانی علاج معلوم کرتے ہیں۔ تو حاضری مدینہ، چلیں میں آپ کو ایسا روحانی علاج عرض کرتا ہوں، اس وظیفے کا نام، اس روحانی علاج کا نام ہی یہی ہے کہ مدینہ مانگ لو، اور یہ وظیفہ بھی الحمدللہ عز و جل تعویذات عطاریہ کے بستوں سے آپ فی سبیل اللہ حاصل کر سکتے ہیں۔ بعد نماز عصر قبلہ رو بیٹھ کر یا اللہ یا رحمان یا رحیم یہ کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں یہاں تک کہ غروب آفتاب ہو جائے۔ جیسے ہی غروب آفتاب ہو تو اب دعا کے لیے اللہ پاک کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیجئے، گڑ گڑا کر رو رو کر آپ دعا کریں۔ جیسے ہی اذان مغرب ختم ہو تو اب دعا موقوف کر دیجئے، اور اسی طرح آپ روزانہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے، خصوصیت کے ساتھ جمعہ کے دن لازمی یہ عمل کریں، انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے حاضری مدینہ کے اسباب بن جائیں گے۔ کافی سارے ماشاءاللہ عز و جل میسیجز ہیں، وقت بھی اختتام کی جانب ہے، اور ایک تعداد ہے جن کے ماشاءاللہ عز و جل میسیجز آ رہے ہیں۔ اچھا، 24 سال میں میری عمر کیا قد میں اضافہ ہو جائے گا اس وظیفے سے، انہوں نے معلوم کیا ہے۔ جی بالکل، اعتقاد مضبوط ہونا چاہیے، پہلے اگر شکوک و شبہات میں پڑ جائیں گے تو پھر کیسے فائدہ حاصل ہوگا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اعتقاد مضبوط رکھیں، یقین کامل رکھیں، اور اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اس وظیفے پر عمل کریں، انشاءاللہ عز و جل قد بڑھ جائے گا۔ اسکن پرابلم کا کوئی وظیفہ بتا دیں، اسکن پرابلم اگر کسی کے ساتھ ہو، معیز احمد بھائی معلوم کر رہے ہیں، تو ہر نماز کے بعد 15 مرتبہ یا نورو پڑھ کر ہاتھوں پہ دم کر کے آپ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر لیں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اچھا، سانس کا کوئی روحانی علاج بتا دیں۔ اچھا، تو اس کے لیے 11 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں۔ اچھا، والدین کے لیے روزی ایصال ثواب کرنے کا طریقہ، والدین کے لیے روز ایصال ثواب کا کرنے کا طریقہ بتا دیں، یہ سلیم خان بھائی ہیں۔ تو اس کا طریقہ چلیں میں عرض کر دیتا ہوں۔ دیکھیں، اس کے لیے روزانہ کھانا بنانا اور اس کے لیے دیگر طعام کا اہتمام کرنا ضروری نہیں، جو بھی آپ نیک عمل کرتے ہیں، فرض نماز پڑھی، واجب، سنت، نفل، صدقہ، خیرات، دیگر نفلی معاملات، دیگر آپ کے جتنے بھی نیک عمل ہیں، تو آپ ان تمام کا تمام ثواب اپنے والدین کو ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ آپ دل میں نیت کر لیں کہ یا اللہ پاک، میں نے جو بھی یہ نیک عمل کیا، نماز پڑھی، صدقہ دیا، خیرات کی، یہ اس کا ثواب میں اپنے والدین کی روح کو ایصال کرتا ہوں، تو اس طرح اب یہ نیت کر لیں۔ یہ ہمارے چودھری اخلاق بھائی نے دوبارہ میسیج کیا ہے کہ بھائی روحانی علاج کا بتائیں۔ آپ کو عرض کر دیا گیا تھا اپنا اخلاق بھائی، مراقبے میں دل
نہیں لگ رہا، کیا پڑھوں؟ تو اس کے لیے کیا پڑھیں آپ؟ اور دیکھیں توجہ یہ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے اس کے اندر نا. تو آپ نے روزانہ یہ عمل کرنا ہے کہ ہر نماز کے بعد آپ 111 مرتبہ یا سلام یہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اچھا، یہ مصباح عامر ہیں، یہ کہتی ہیں کہ میری 1 سال کی بیٹی کا گلا خراب ہو جاتا ہے، موشن بھی ہو جاتے ہیں، کیا وظیفہ پڑھیں؟ تو اس کے لیے دیکھیں لا الہ الا اللہ 11 مرتبہ پڑھ کر آپ پانی پہ دم کر کے، دودھ پہ دم کر کے آپ بچی کو پلا دیں، انشاءاللہ عز و جل بچی کی گلا بھی صحیح رہے گا اور موشن بھی بہتر ہو جائیں گے. اچھا، یہ ایاز بھائی، اچھا انہوں نے ماشاءاللہ شکریہ ادا کیا ہے، جنہوں نے میسیجز جن کے ماشاءاللہ عز و جل روحانی علاج بیان کیے گئے، انہوں نے شکریہ کبھی میسیج کیے ہیں. یہ انہوں نے کیا ہے کہ بھائی مجھے تو بتا دیں. تو کئی اسلامی بھائیوں کے الحمدللہ عز و جل ہاتھوں ہاتھ جوابات دینے کی کوشش کی گئے ہیں اور کچھ کے جوابات رہ بھی گئے ہیں اور وقت بھی چونکہ مکمل ہو رہا ہے. یہاں ہی میں عرض کر دوں کہ آپ نے پریشان نہیں ہونا نا. جن کے جوابات بالفعل رہ چکے ہیں نا، سلسلہ ختم ہونے کے بعد فرداً الحمدللہ انفرادی طور پر سب کو رپلائی بھی دیے جائیں گے، استخاروں کے جوابات بھی انشاءاللہ عز و جل دے دیے جائیں گے. اور اس پیج کو آپ لائک کر لیں نا، شیئر بھی کریں. اور الحمدللہ روزانہ کی بنیاد پر روحانی علاج بیان کیے جاتے ہیں اور آپ اپنے مسائل کے حل کے لیے اوراد و وظائف معلوم کر سکتے ہیں، روحانی علاج معلوم کر سکتے ہیں، کارڈ کا عمل کروا سکتے ہیں. اگر آپ کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو آپ کمنٹ کر دیجئے. اور الحمدللہ عز و جل مجلس مکتوبات و اوراد عطاریہ کی طرف سے آپ کے لیے کارڈ کا عمل بھی کر دیا جائے گا اور آپ کا مسئلہ اللہ پاک کی رحمت سے حل ہو جائے گا. یہ نعمان بھائی کا ماشاءاللہ عز و جل لگتا ہے کہ یہ پوچھ رہے ہیں پروگرام کب تک چلے گا. بس آخری لمحات ہیں، پھر انشاءاللہ ہر ہفتے الحمدللہ عز و جل کوشش ہوتی ہے کہ اس پیج کے ذریعے لائیو اسلامی بھائیوں کے روحانی علاج بیان کیے جا سکیں، استخارے کیے جا سکیں. بالفضل لائیو نہ بھی ہو نا تو اس پیج کو سنبھال کے رکھیں آپ، اور اس پیج کے ذریعے آپ مربوط رہیں مجلس مکتوبات و اوراد عطاریہ سے. الحمدللہ عز و جل آپ کے بہت ماشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. ون شاٹ الحمدللہ عز و جل آپ کو کوشش ہوتی ہے کہ ہاتھوں ہاتھ استخاروں کے جوابات دے دیے جائیں، آپ کے روحانی علاج بیان کر دیے جائیں. اس پیج کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ ماشاءاللہ عز و جل آپ کی اپنی دعوت اسلامی اور دعوت اسلامی کا اہم ترین شعبہ ہے مجلس مکتوبات و اوراد عطاریہ. الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے لاکھوں لاکھ لوگ الحمدللہ مستفید ہو رہے ہیں. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت بقاتہم العالیہ کی فضان سے لوگوں کے مسائل حل ہو رہے ہیں، انہیں صحتیں مل رہی ہیں، شفا یاب ہو رہے ہیں، ان کے معاملات الحمدللہ عز و جل بہتری کی طرف آ رہے ہیں. تو آپ بھی اپنا اعتقاد مضبوط رکھیں، یقین کامل رکھیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو بھی اس کی برکتیں حاصل ہوں گی. اچھا، کچھ میسیجز ہمارے شروع میں ہمارے اسلامی بھائیوں کی طرف سے آئے تھے تو جلدی انشاءاللہ عز و جل میں ان کی بھی روحانی علاج بیان کر دیتا ہوں، پھر سلسلہ اختتام کی طرف لے کر چلیں گے. اچھا، یہ ہمارے ذیشان بھائی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ کوئی ایسا وظیفہ ہو تو بتا دیں جس سے اچھی جاب مل جائے. حصول روزگار کے لیے بعد نماز عشاء ننگے سر کھلے آسمان کے نیچے کھڑے ہو کر 500 مرتبہ یا مسبب الاسباب 500 مرتبہ پڑھیں، اور یعنی آسمان اور سر کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو، رکاوٹ نہ آئے، تو 500 مرتبہ یا مسبب الاسباب آپ نے پڑھنا ہے. ایک اسلامی بہن کی شادی نہیں ہو رہی، یہ صوبان نظر آئی معلوم کر رہے ہیں کہ اسلامی بہن کی شادی نہیں ہو رہی، اس کا روحانی علاج بتا دیجئے. تو دیکھیں صوبان بھائی، جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہوں انہیں چاہیے کہ فجر کی نماز کے بعد 312 مرتبہ یا ذوالجلال والاکرام یہ پڑھ لیا کریں. یہ عابد علی خان بھائی یہ کہتے ہیں کہ کام نہیں ملتا، کام چلتا بھی نہیں، اس کا کوئی روحانی علاج بتا دیجئے. تو کام نہیں چلتا، جو بھی آپ کے کام کاج کی جگہ ہے تو آپ ایسا کریں، ایک سادہ سا کاغذ لے لیں، سادے سے کاغذ پر آپ 35 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر آپ اپنے کاروبار کی جگہ پر لٹکا دیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کا کام چلنا شروع ہو جائے گا. یہ ہمارے محمد ناصر بھائی ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی کڈنی کی بیماری کے لیے کچھ بتا دیجئے. جن کے گردے خراب ہوں، اللہ نہ کرے گردے میں پتھری ہو، تو 7 مرتبہ سورہ الم نشرح لک صدرک یہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل گردے میں اللہ نہ کرے پتھری بھی ہوئی، گردے خراب ہوئے، اللہ نہ کرے انفیکشن ہوا، ڈائلسس پر بھی مریض ہوا، تو الحمدللہ عز و جل مسئلہ حل ہو جائے گا، شفا نصیب ہوگی. اور گردے کے امراض سے محفوظ رہنے کے مخصوص تعویذات ہیں جو الحمدللہ فی سبیل اللہ اوراد عطاریہ کے بستوں سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ میرے وائف کے سونے کا زیور کہیں رکھا تھا گھر کے اندر، وہ
چیزیں گم ہو گئی ہیں جس میں سے بندے ہیں، رنگ ہیں، بریسلیٹ شامل ہے، مل نہیں رہے، براہ مہربانی اس کا کچھ بتا دیجیے۔ تو جہاں سے آپ کو یہ چیزیں گم ہوئی ہیں نا، جیولریز وغیرہ، تو آپ اللہ بھلا کرے آپ سورۃ الطارق کی تلاوت کر لیں، انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے یہ گمشدہ شے آپ کو مل جائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کی آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور ہمارے سوشل میڈیا کے ناظرین، جو روحانی علاج آپ کو بیان کیے گئے، جو اوراد و وظائف آپ کو بتائے گئے، تو بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق عمل کرنا ہے، اور جتنی تعداد آپ کو بتائی گئی اتنی تعداد کے مطابق ہی آپ نے پڑھنا ہے، اور یہ بات یاد رہے کہ شفا فقط من جانب اللہ ہے، اللہ پاک چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی۔ اچھا، جن کے میسیجز نہیں شامل کیے جا سکے، جن کو جوابات نہیں مل سکے، تو سلسلے کے اختتام کے بعد الحمدللہ عز و جل مجلس کی طرف سے فرداً سب کو الحمدللہ عز و جل رپلائی بھی کر دیے جائیں گے، روحانی علاج بھی بیان کر دیے جائیں گے، سب کے استخاروں کے جوابات بھی اللہ پاک کی رحمت سے دے دیے جائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کی آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کرے، بیماریوں سے، تنگ دستیوں سے، گھریلو ناچاقیوں سے نجات بخشے، یا ارحم الراحمین پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے، قرض داروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، یا ارحم الراحمین جن اسلامی بھائیوں نے اپنے مسائل بیان کیے، میسیجز کیے، یا ارحم الراحمین کی بیماریاں، پریشانیاں، قرض داریاں، گھریلو ناچاقیاں، تنگ دستیاں، بے روزگاریاں، ناجائز مقدمے بازیاں دور فرما دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ